الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ گرامی قدر حضرات، بہت ہی مختصر وقت ہے، عصر کا نماز کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ابھی نعت خواں حضرات موجود ہیں، لیکن میاں عابد صاحب نے جو وقت بتایا اس لحاظ سے گھڑیاں بالکل قریب پہنچ چکی ہیں۔ آج کی میرے خیال میں شاید یہ 14ویں سالانہ محفل ہے۔ اللہ کرے کہ یہ 1400 بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، اللہ کرے کہ میاں الیاس صاحب کی نسل میں یہ میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آج سے 14 سال پہلے یہاں پر اسی چھت پہ محفل پاک کا آغاز کیا تھا۔ 12 محفلیں میاں الیاس صاحب نے ہمارے ساتھ گزاری۔ گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے، اور ابھی محفل میں آ کر ہی میاں عابد صاحب نے بتایا کہ ان کے ماموں میاں اسلم صاحب بھی ریلت فرما گئے۔ کچھ ایسے حضرات ہیں جو محفل میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہماری مائی صاحبہ میاں عابد صاحب کی، حافظ ناصر صاحب، عامر صاحب، عثمان صاحب کی والدہ، وہ بھی دنیا سے رخصت فرما گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اور پچھلی تمام محفلوں میں ہمارے ساتھ رونق محفل رہے میرے بہت ہی عزیز بھائی جناب میاں محمد ناصر صاحب۔ اس وقت وہ یہاں پر تو نہیں ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ ساتھ ہیں، وہ باہر کے ملک میں ہیں۔ ظاہر ہے اگرچہ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں کمی ضرور محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائے، ان کے رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ وسیع کشادہ آسان فرمائے۔ عامر صاحب، عابد صاحب، عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر رہتے ہوئے اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، سلوک عطا فرمائے۔ بہنیں جو پہلے ماں اور باپ کی آس رکھ کے یہاں پر آتی تھی، اب بھائیوں کی آس رکھ کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا ہوا تھا، خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدے جیسا نہیں تھا۔ ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، کلمہ پڑھ کے خود کے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن دل کے اندر سڑ جدو ہوئے گی سن لانگے، بے فکر وہ سانو انہاں مسئلے دا پتہ ہے۔ مسئلہ سن وہ اور بھی کوئی بندہ دل وچ خلش نہ لے کے بیٹھا رہے۔ اگر بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، صرف ایک اذان سن لینا کافی ہوتا ہے۔
ساری اذانوں کو سننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک اذان سنیں گے اور پورے طریقے سے سنیں گے۔ ویسے یہ مسئلہ مجھے ہر سال بتانا پڑتا ہے، آپ بے فکر ہے، ہم اگر آپ کو میلاد شریف بتا رہے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی آپ اعتماد رکھا کریں کہ ہمیں شرعی مسئلے آتے ہیں۔ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، ان کے منہ پر داڑیاں بھی تھیں، صحابہ کی صفوں میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ رسول اللہ کے صحابہ کے عقیدے جیسا نہیں تھا۔ کوئی محبوب علیہ السلام کو کہتا تھا کہ ہمارے جیسے بشر ہے، کوئی کہتا تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی باتیں کرتا، کوئی کسی طرح کی باتیں کرتا، لیکن دعویٰ ان کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو میں کہ ایمان اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کا دیکھو۔ اور وہ لوگ جو دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض اور عداوت لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو میں اگر وہ ایمان لے آئے نا میرے نبی کے صحابہ جیسا فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جب صحابہ جیسا ایمان لے آئیں گے پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہاں پر میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو خود کے ایمان اور اسلام کا دعویٰ آپ سے بھی زیادہ مضبوط انداز میں پیش کریں گے، تمہیں وہ کمزور ایمان والا یا پھر بدعتی مشرک بے دین تمہیں کہہ دیں گے، اور ان کا دعویٰ ہوگا کہ وہ بڑے مومن ہیں، لیکن ان کے صرف دعوے کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کے ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ میرے نبی کے صحابہ رسول اللہ کو کس انداز میں مانا کرتے تھے، اسی انداز میں اگر آج کوئی آ کر مانے گا ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن آج کے دور میں بڑے بڑے اجتماعات کروا کے خود کو سکالر، موٹیویشنل سپیکر یا عالمی مبلغ بھی کہہ دے، لیکن اگر انداز اور ایمان رسول اللہ کے صحابہ جیسا نہیں ہے نا تو یاد رکھنا ہمیں اس کے ہزاروں کے مجمع سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ایسے سکالر کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، اگر ہم سے احترام کروانا ہے نا تو پھر ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا لے کر آنا ہے، دو ٹوک بات ہے۔ اور اہل سنت صحابہ سے لے کر آج تک کسی کی تعداد کو دیکھ کر نہ گھبرائے ہیں، نہ مرعوب ہوئے ہیں، نہ کسی کی تعداد کو دیکھ کر اس کو حق مانا ہے۔ آج کل کے دور میں بڑے بڑے ایسے اسکالر ہیں، اگر وہ ملک سے ہوں یا باہر ملک سے آ جائیں، ان کا مجمع زیادہ ہو جائے نا، ہمارے کمزور عقیدے کے لوگ اس کے مجمع کو دیکھ کر حیران ہو کر کہتے ہیں کوئی تو بات ہے نا، بات مجمع میں نہیں ہوتی، اگر بات کثرت میں ہوتی پھر تو ہم یزید کو سچا کہتے، حسین کو غلط کہہ دیتے، کیونکہ حسین کے ساتھ 72 تھے اور یزید کے ساتھ 18,000 تھے، تو پھر کیا خیال ہے مجمع کی کثرت کو سامنے رکھتے ہوئے حسین کو پیچھے کر دیں، یزید کو حق پہ مان لیں؟ نہیں، اگرچہ کثرت یزید کے ساتھ تھی لیکن عقیدہ حسین کا سچا تھا، آج بھی ہماری عقیدت امام علی مقام کے ساتھ ہے۔ سنیے حدیث پاک، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔
حسان بن ثابت درباری نعت خواں ہے بارگاہ مصطفیٰ کے، بارگاہ رسالت کے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر بچھوایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حسان منبر پہ کھڑے ہو کے میری شان بیان کیجئے۔ ان کی ہمشیرہ ہے حضرت سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کبشہ کے گھر آئے اور آقا علیہ السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی، پانی کی طلب تھی۔ حضرت کبشہ کے گھر میں پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ محبوب علیہ السلام آئے، مشکیزے کا منہ کھولا اور مشکیزے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے کھڑے کھڑے میرے محبوب علیہ السلام نے پانی پینا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ کبشہ دوڑی برتن لے کر آئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ برتن۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں کبشہ، آج میں ایسے ہی پانی پیوں گا۔ یہ بھی انداز مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام نے کھڑے کھڑے مشکیزے کا منہ کھولا اور پانی پی لیا، پھر مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ محبوب علیہ السلام تو پانی پی کر چلے گئے۔ حضرت کبشہ فوراً اٹھی، چھری ڈھونڈی، چھری کے ساتھ وہ مشکیزے کے منہ کا اگلا حصہ جو میرے محبوب کے لبوں سے مس کر گیا تھا، میرے محبوب کے لبوں کو چوم گیا تھا، حضرت کبشہ نے مشکیزے کا وہ حصہ کاٹا اور محفوظ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ کبشہ یہ کیوں کاٹا؟ حضرت کبشہ کہنے لگی کہ یہ وہ چمڑا ہے، چمڑے کا یہ وہ ٹکڑا ہے جس نے میرے محبوب کے لبوں کو چوما ہے، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی اور چمڑے کے اس ٹکڑے سے ہم برکت حاصل کیا کریں گے۔ صحابیہ ہیں، توجہ ہے حضرت گرامی، حضرت سیدہ کبشہ صحابیہ ہیں۔ میں نے آج کے دور کے کسی بابے، کسی بزرگ، کسی مولوی، کسی مفتی یا کسی پیر کا تمہیں عمل نہیں بتایا، رسول اللہ کی صحابیہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ بی بی یہ مشکیزے کے ٹکڑے کو کیوں کاٹا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے اس لیے کہ ہم اس سے برکت حاصل کیا کریں گے۔ اب صحابی کا عقیدہ کیا ہے، صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بس سمجھنا آپ نے صرف اتنی بات کو ہے کہ آج کے دور کے سکالر چاہے وہ پاکستان سے ہو یا باہر سے ہائر کیے گئے ہوں، سرکاری سطح پہ بلا کر ان کو یہ باقاعدہ طور پر ہدف دیا گیا ہے کہ تم امت کو بتاؤ کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا وسیلہ جائز ہے، نہ کسی اور اللہ کے نبی کا وسیلہ جائز ہے، نہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ جائز ہے، نہ کسی بھی عظمت والی شے کا وسیلہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ اس نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا، وہ باہر سے آیا ہوا پینٹ کوٹ سکالر، اس نے کہا کہ قرآن میں 25 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے وسیلے سے منع کیا ہے۔ ہمارے انڈیا کے ایک حافظ صاحب ہیں، حافظ محمد احسان صاحب، احسان قادری صاحب، سری لنکا میں وہ اسی سکالر کے پیچھے پہنچے، جا کر اس کو پکڑا اور کہا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ 25 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن میں اللہ نے وسیلے سے منع کیا ہوا ہے، وہ 25 آیتیں ہمیں بھی تو بتائیے۔ ہماری قوم، پاکستانی قوم ایسی لائی لگ قسم کی قوم ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا جو بیان کر رہا ہے اس کے بیان کا قرآن سے کوئی حوالہ، کوئی ثبوت یا احادیث مبارکہ سے کوئی حوالہ، کوئی ثبوت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بس اس نے کہہ دیا اللہ قرآن میں کہتا ہے 25 آیتیں فلانی صورت میں، فلانی صورت میں 25 آیتیں وسیلہ حرام ہے، ساری قوم نچنا شروع کر دیتا۔
جی دیکھو ڈاکٹر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، اسی ڈاکٹر کو ہمارے ایک نوجوان نے سری لنکا میں جا کے پکڑا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا 25 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے وسیلے سے منع کیا ہے، وہ 25 آیتیں ہمیں بھی تو دکھاؤ. ڈاکٹر صاحب چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے، جواب نہیں دے سکا وہ اسکالر. اور اس نے کہا حافظ احسان قادری نے، اس نے کہا چلو 25 نہ صحیح، کوئی 2 آیتیں بتا دو جس کے اندر اللہ نے منع کیا ہو کہ کسی بھی شاہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے. وہ 2 آیتیں بھی نہیں بتا سکا. اس نے کہا چلو 2 بھی رہنے دو، کوئی 1 آیت بتا دو اس میں اللہ نے وسیلے سے منع کیا ہو. یہ اس وقت جس کا نام لے کر پورے ملک میں میراثی نسل ڈھول بتا دیا گیا ہے، یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ 25 آیتوں سے وسیلہ حرام ہے، لیکن ثابت ایک بھی نہیں کر سکا. جو اتنا بڑا دعویٰ کر کے 1 آیت بھی ثابت نہیں کر سکا، میرے نبی کے غلاموں تم سمجھ سکتے ہو وہ کتنا بڑا مطاری، کتنا بڑا ڈرامے باز اور کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے امت کو گمراہ کرتا ہے. حوالہ ایک بھی نہیں ہے. وہ وسیلے کو حرام کہہ رہا تھا. ادھر میرے نبی کی صحابیہ ہیں حضرت قبصہ، انہوں نے مشکیزے کے منہ کا ٹکڑا کاٹ کے اپنے پاس رکھ کے امت کو بتایا ہے کہ برکت اللہ دے گا، لیکن ہم اس چمڑے کے ٹکڑے سے اللہ کی برکتیں حاصل کیا کریں گے. بس میری گفتگو ختم. پیر صاحب تشریف لے آئے. میں اس حدیث کو پیش کر کے آپ کے سامنے گفتگو کا خلاصہ میرے نبی کے غلاموں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے اللہ کے نبی کا بھی وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگی ہیں. اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1010 یہ وہ حدیث ہے جس کو مرزا جیلمی بڑے ٹیکے کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ جی اس کے اندر وسیلہ حرام ہے. حالانکہ اس بے وقوف کی مت ماری گئی ہے کہ مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جمع ہو کر حضرت عباس جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے ان کے پاس آئے کہ جی جب رسول اللہ ہوتے تھے نا ظاہری طور پر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. جملہ بڑا قابل غور ہے. ہم رسول اللہ کے وسیلے سے، یہ جملہ آپ بولیں گے، ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. اب چونکہ رسول اللہ ظاہری اعتبار سے دنیا میں نہیں ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہم نے مانگنی ہے دعا. آ جائیں ہم آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے بارش مانگیں گے. اور پھر صحابہ نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، دعا مانگی ان کے وسیلے سے. جب دعا مانگی ہے اللہ نے بارش بھی عطا فرمائی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل کے انگریز کے تیار کردہ سکالر، انگریز کے تیار کردہ موٹیویشنل سپیکر، جن کا ظاہری حلیہ بھی انگریز والا، جس کی سوچ اور فکر بھی کافروں سے لی ہوئی انگریز والی، وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے، صحابہ کے عقیدے کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے ذاتی نظریے پیش کر کے امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے اگر یہ دعویٰ کر بھی لیں کہ ہم ایمان لے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ پیارے حبیب اگر یہ ایمان کا دعویٰ کر لیں ان کے دعوے کی حیثیت نہیں ہے. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تمہارا ہے اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے کر آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو صحابہ کے ایمان میں اللہ کے رسول کا وسیلہ جائز ہے. صحابہ کے ایمان میں اللہ کے رسول کے چچا کا وسیلہ جائز ہے. اور صحابہ کے ایمان میں چمڑے کا وہ ٹکڑا جس پر لب مصطفیٰ لگے ہوں اس چمڑے کے ٹکڑے کا وسیلہ
جائز ہے، اور صحابہ نے اس ٹکڑے سے محبت کی ہے، چمڑے کے اس ٹکڑے سے صحابہ نے محبت کی ہے۔ آخری جملہ آپ کے سامنے میں بولنے لگا ہوں، مجھے وہ جملہ بولنے کے بعد آپ کا ریئیکشن بتائے گا کہ گفتگو کو سنا ہے یا پھر اوپر سے گزارا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ چمڑے کے اس ٹکڑے سے محبت کر رہے ہیں جس ٹکڑے نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ چمڑے کے اس ٹکڑے سے محبت کر رہے ہیں جس ٹکڑے نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہے۔ اگر صحابہ چمڑے کے ٹکڑے سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم اندازہ کر سکتے ہو وہ سیدہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ لہذا کوئی ایسا سکالر جو قرآن پڑھ کے بھاشن یہ دے کہ حسین باغی تھا، یزید حق پہ تھا، ہم ایسے سکالر پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کی ہم تقریروں کو بھی اٹھا کر لاہور کے گندے نالے میں پھینکتے ہیں اور ہم اس کی شخصیت کو بھی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے عقیدہ صحابہ کا، محبت اہل بیت کی، اور طریقہ مصطفیٰ کے صحابہ جیسا اگر ہوگا، ہم ایسے سکالر کو قبول بھی کریں گے، اس کی فکر کو بھی سنیں گے، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس کا اللہ نے تقاضا فرمایا ہے۔ وَمَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا یہ اگر اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لے کر آئے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ کامیاب نہیں ہے۔ کوئی کراچی میں 10,000 کا مجمع لگا کر کھڑا ہو جائے، ہم اس کو سچا نہیں مانتے۔ تنہا ہو، کربلا میں ہو، 72 کے ساتھ ہو، اگر وہ ہوگا اور عقیدہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہوگا تو ہم پھر اس کو سچا مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔